سبحان اللہ کہتے ہیں تو مجھے اچھا لگے گا. یوں لگتا ہے جیسے شاہ جی نے آپ کے شناختی کارڈ ضبط کیے ہیں بھائی اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک جلسہ جاری ہے بعد دے دے سا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر جی آئی گئے نصیبہ نال مسیطی بہی گئے خدا دے مہمان بنیں گئے تو اس تے ذرا مقدر دا رش کرو اور ذرا سبحان اللہ پیار نہ لا کہیں جی سارے میں نے دیکھ دے ہو جس میں میرا رزلٹ کرنا ہے تو میں پاس آئی یا فیل تو مسیط لگن جو کہاں آیا نہیں. مہربانی فرماؤ محفل دے کچھ کیفیات کچھ حالات کچھ اپنائیت دا ایک جذبہ ہوتا ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے مالک جل جلالہ کی گواہی اس شخص کے لیے جو ابھی دنیا سے جانے والا ہے. اس شخص کے لیے گواہی یہ ہے کہ میں مالک علیم بذات الصدور عالم الغیب والشہادہ اول و آخر ظاہر باطن ساری خبریں جاننے والا رب گواہی دے رہا ہوں. یہ میرا بندہ ابھی جس کی ملاقات سیدنا اسرائیل سے ہونی ہے اب تک اس کے دل کو اطمینان کی دولت حاصل ہے. اگر یہ دعوت میرے آقا مولا ملجا ماوا حامی و آسرا شفیع دستگیر سیدنا امام علی مقام سلام اللہ علیہ کو وہ شہادت پاک سے کچھ گھڑیاں پہلے اگر رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے یہ دعوت نہیں ملی تو پھر سادات بھی بیٹھے ہیں صاحبان علم و شعور بیٹھے ہیں. ذرا مجھے حوصلہ کر کے بتا دو وہ بندہ کون سا ہے جو اس دعوت کا مصداق ہو سکتا ہے. اور اگر حسین پاک سمیت ان گنت اہل ایمان کو یہ دعوت ان لفظوں سے مل چکی ہے تو پھر اللہ گواہی کیا دے رہا ہے. میرے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے بیٹے حسین آپ جس دن سے دنیا میں آئے پھر جس دن سے بالغ ہوئے پھر جس دن آپ نے مدینہ چھوڑا پھر جس دن آپ نے مکہ چھوڑا پھر آپ نے 6 مہینے کا مسافت طے کی بڑی صحبتوں اور بڑی دکھ بھری خبروں کے ساتھ. پھر آپ کربلا میں پہنچے. کربلا میں آپ نے ڈیرا لگایا. 7 محرم کو آپ پہ پانی بند ہو گیا. مشکلیں دقتیں آپ کا جناب والا آپ کے دائیں بائیں امبو بن کے کھڑی ہو گئیں. پھر آپ نے 10ویں محرم اپنی شہادت سے پہلے اپنے خاندان کے 18 افراد کی شہادتوں کو اپنی نظر سے دیکھا جس میں آپ کے بھائی بھی ہیں بھتیجے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں بھانجے بھی ہیں آوان و انصار بھی ہیں. وہ لاشیں بیر کورو کفن پڑی ہیں. یہ منظر بھی آپ دیکھ رہے ہو اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیمار بیٹا زین العابدین اور میری شیر دل بہن سیدہ زینب اس قافلے کی قیادت کر کے واپسی کا سفر بھی فرمائیں گی. اور سفر کس انداز سے ہونا ہے اس بات کی بھی آپ کو خبر ہے. اب آپ کی شہادت کا وقت قریب ہے. پورا وجود زخموں سے چور چور ہے لیکن آپ کا مالک فرشتوں کو بھیج کر یہ گواہی دے رہا ہے اے ابن رسول آپ اس حال میں بھی اطمینان والے ہو. میری کربلا کوئی پرانی جی ہے جڑی ہے میں وہی بیان کر سکنا. میرے کو بنی نہیں آج تک میں بنا سکیا ہی نہیں. میں آج تک میران گڑی نہیں بنا سکیا تو کربلا اپنے کو کس طرح بناوا. ہوں تک موٹر سائیکل تے ہی پھرنا. توجہ کرو ذرا. اب میرے مالک جل جلالہ کی شان اس نے خود بیان کی. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. میرے رب سے زیادہ سچا ہے کوئی نہیں. وہ خود بھی سچا ہے سچوں کا خالق ہے. خود بھی سچا ہے سچے جذبوں کا خالق ہے. سچ سے پیار کرتا ہے سچ کو ترقی دیتا ہے سچ کو غلبہ عطا فرماتا ہے. اگر وہ گواہی دے رہا ہے
کہ اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے میرے پاک نبی علیہ السلام کے نور نظر میرے آقا مولا سیدنا امام علی مقام آپ اطمینان کے ساتھ شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ جہاں اطمینان ہو وہاں افراتفری نہیں ہوتی، جہاں اطمینان ہو وہاں خوف نہیں ہوتا، جہاں اطمینان ہو وہاں پچھتاوے نہیں ہوتے، جہاں اطمینان ہو وہاں شرمندگیاں نہیں ہوتی، جہاں اطمینان ہو وہاں بے بسی کا احساس نہیں ہوتا، جہاں اطمینان ہو وہاں بھوک اور پیاس کا غلبہ اور اس کا احساس تنگ نہیں کرتا، جہاں اطمینان ہو وہاں شرمندگیاں بھی نہیں ہوتی، جہاں اطمینان ہو وہاں پچھتاوے بھی نہیں ہوتے، جہاں اطمینان ہو وہاں واویلے بھی نہیں ہوتے، جہاں اطمینان ہو وہاں چیخ و پکار اور اونچی آواز میں آہو بکا بھی نہیں ہوتی، جہاں اطمینان موجود ہو وہاں ماتم بھی نہیں ہوا کرتے۔ اب توجہ میری جان، میں شریعت کا ایک مسئلہ عرض کر کے بات کو آگے بڑھانا جا رہا ہوں۔ یہ بندگی سے پہلے، سجدے سے پہلے کم از کم اطمینان کا ہونا نمازی کے لیے، سجدہ گزار کے لیے کتنا ضروری ہے۔ شریعت نے مجھے یہ حکم دیا اور اس بات کی تاکید فرمائی کہ تو نے نماز پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے۔ جماعت کا وقت ہو چکا ہے، تو جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے یا تو نے نماز پڑھانے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، لیکن اگر اس وقت تجھے بھوک لگی ہے اور بھوک تیرے جنابے والا کنٹرول سے باہر ہے تو اللہ کا قانون یہ کہتا ہے پہلے کھانا کھاؤ، اپنے آپ کو پہلے مطمئن کرو۔ سجدے میں روٹی کا خیال سجدے کو خراب کر دیتا ہے۔ کچھ بڑھے ہو گئے میرے سمیت، کچھ جوان ہیں، کچھ مر گئے، ایک علاق دیا بھائی حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ ایسا اگر ہو جائے تو میں تھوڑے کول اتھے امام لگن لگا تو تسا میرا انٹرویو تے امتحان لین لگو تو میں پہلی گل آکھاں بے سنگیو زور دی نماز دا ٹائم اگر 1:30 بجے ہے، میں اگر شہر چلا جاواں تو 1:30 بجے ہی مڑ کے پہنچاں یا 1:05 تے مڑ کے پہنچاں تو جے مینوں لگی ہو بے بھوک تو میں پہلے روٹی کھاساں پھر نماز پڑھاساں۔ دسو تسی مینوں بھرتی کر لو گے؟ جی ایڈی ہمت نہیں ہے تو پھر کیوں کوڑ مار دے ہو حسینیت زندہ باد تے یزیدیت مرد آباد؟ پھر مذہبی قسم دے فراڈ کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ پھر سیدھا منو بھائی کہانی کچھ اور ہے۔ عشاء دا وقت ہوئے 9:30 بجے، مینوں 9:05 تے لگ جائے بھوک، اور بھوک اتنی بے جناب والا زیادہ ہوئے کہ میں برداشت نہ کر سکا، میں مزید 20-25 منٹ میں اور برداشت کر لیسا۔ مینوں شریعت کہندی ہے پہلی روٹی کھانا، اپنی نماز خراب کرنا، مقتدی نماز خراب، چونکہ ادھر اللہ اکبر دے نال ہائے روٹی بھی کھانی سی، سبحان ربی العالی، ہائے بھوک بھی لگی ہے، سبحان ربی العظیم، ہائے میرے اللہ آنکھیاں بھی درد کر دی ہیں۔ تو نماز پڑھ رہے ہیں یا خدا نال ٹھگی کر رہے ہیں؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی سنتے جاؤ، شاید میرے سمیت کسی کا بھلا ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم نماز پڑھ رہے ہو، عادتاً تم نے رکوع یا سجدے میں 3 یا 5 تسبیحیں پڑھنی ہیں، لیکن اگر تمہیں خیال آیا کہ اب میرے ساتھ کوئی اور بھی آ گیا ہے، کوئی اور زندہ انسان مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور وہ کسی اور کے خیال میں اگر تیری تسبیحاں 5 سے 7 ہو گئیں، 7 سے 10 ہو گئیں، تو تو نے نماز نہیں پڑھی، بشکل نماز تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ نماز معبود کی ہے، اس میں کسی اور کا خیال اللہ کی توہین ہے۔
نمازی کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے، سجدہ گزار ہونے سے پہلے، رکوع کرنے سے پہلے مطمئن ہونا کتنا ضروری ہے۔ میں ایک اور بات کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ ساری زندگی میری سفر میں گزر گئی، میں سفر کر رہا ہوں کسی پہاڑی علاقے میں، گرمیوں کا شدید ماحول ہے، ظہر کی کا وقت ہو چکا، تساں ٹھنڈی کر کے پڑھو چنگی گالیں، حنفیوں دا ثبوت دیو چنگی گالیں، لیکن ایک مشورہ اللہ واسطے میں دین لگا، جب وقت ہو گیا ہے تو دھیان کرنا کہیں ٹھنڈی ٹھنڈی کرتے مر نہ جائے۔ وقت نماز تجھ پہ آ گیا، نماز تجھ پہ فرض ہو گئی، تو ٹھنڈی کرتے کرتے کہیں مر گیا، یہ نماز تیرے ہاتھ سے نکل گئی، اس کا تو نے جواب دینا ہے۔ توجہ میری جان، یہ مشورہ کر رہا ہوں، مفتیان ملت مجھ پہ فتویٰ لگا کے اپنے آپ کو خراب نہ فرمائیں، یہ بھی میرا اللہ واسطے کا مشورہ ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ دور تک کہیں مسجد کا کوئی عطا پتہ نہیں، امکان ایسا نہیں، پہاڑی علاقہ ہے، ویران علاقہ ہے، لیکن چونکہ میں اس کا مال سے واقف ہوں کہ پہاڑی علاقوں میں پرانے لوگوں نے کچھ پتھر کی سلیں بچھائی ہوتی ہیں، کچھ جگہ نماز کے لیے متعین فرما رکھی ہوتی ہیں، مجھے ان کی شناخت ہے۔ میں نے کوئی جگہ مسجد کے لائق دیکھی، میں نے دوست سے کہا گاڑی روکو، میں گاڑی سے اترا، میں نے قبلہ رخ ہو کے نماز نیت کر لی، 2 رکعتیں پڑھی، تشہد میں بیٹھا ہوں، پتھر کے نیچے سے سانپ نکل آیا۔ اب مولانا کوکب صاحب کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اب شریعت نے مجھے 2 راستے دیے ہیں، یا بندہ بن تقدیر تے یقین رکھ، یا نماز توڑ دے۔ ہمارے آقا مولا پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ مسئلہ تقدیر پہ بیان فرما رہے ہیں، سامنے آپ کے طلباء صلحاء بیٹھے ہیں اور تقدیر کے مسئلے پہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ دکھ ہو یا سکھ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، نفع ہو یا نقصان ہو، رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مجھے میرے ماں باپ نے یہ سبق سنایا، پڑھایا تھا، سکھایا تھا، اچھی طرح سمجھایا تھا، مدرسے میں بعد میں پہنچا ہوں، اس وقت سے سبق مجھے یاد ہے اور اس پہ کچھ میرا ایمان بھی ہے۔ اب تقدیر پہ بات کر رہے پیروں کے پیر 11ویں والے آقا اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے یقین و ایمان کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایک سانپ کو حکم دیا، چپکے سے آؤ، مسجد کی چھت کے ساتھ چمٹتے ہوئے آگے آگے بڑھو اور فوراً چھلانگ لگاؤ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں۔ سانپ آیا امر الہی کے تحت، سیدنا پیران پیر کے قدموں میں جب اس نے چھلانگ لگائی، جتنے بیٹھے تھے سب اٹھ کے بھاگ گئے۔ سانپ نے وہاں سے چلنا شروع کیا، آپ کی گردن کے ارد گرد یوں لپٹ گیا، سامنے سے آ کے شوں شوں کرنے لگا۔ میرے پیر کی گفتگو جاری ہے، تقدیر الہی بیان ہو رہی ہے۔ توجہ ایسا نہ عقیدت مند قربان والے وہ سارے بات۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سانپ نے جس کام کے لیے وہ رب نے بھیجا تھا وہ اس نے کیا، اور جب وہ وہاں سے نکلا تشریف لے آئے، آپ کی گفتگو جاری ہے کہ جو ہوتا ہے اس کے امر سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے امر کے بغیر نہ کوئی دکھ ہے، نہ سکھ، نہ نفع ہے، نہ نقصان، نہ خوشی ہے، نہ غم۔ جب قریب آئے حضرت نے آنکھیں کھولی، سب کو مشاہدہ فرمایا۔ ایک عزیز کہنے لگا سونیا اسی تے نس گئے سا۔ فرمایا کیوں نس گئے سو؟ حضور بڑا وڈا سب آ گیا سی، تواڈے نال چمٹیاں رہے ہیں، تانوں پتہ نہیں چلیا۔ فرمایا مجھے پتہ چلا ہے،
اے پیرا دیا پیرا پھر سیدھ نس گئے جان بچان واسطے توانوں کوئی پریشانی کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا میں بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، میں بھی اس کے امر کا پابند وہ بھی اس کے امر کا پابند۔ اگر امر الہی ہوتا سانپ کو کہ عبدالقادر کو ڈسنا ہے ہم بھاگ کے بچ نہیں سکتے تھے، اگر امر الہی نہیں کہ عبدالقادر کو کچھ نہیں کہنا ہم اسے مل ملا کر کے پھر بھی محفوظ رہے۔ میرا رب فرماتا ہے اے بندے اب تیرے لیے دو آپشن ہیں، یا تقدیر پہ یقین رکھ نماز جاری رکھ نماز جاری رکھ، لیکن یہ کوئی زین العابدین ہو تو نماز جاری رکھے نا، ہم تو صرف ان کا نام بیچ کے گزارا کرنے والے لوگ ہیں۔ کہاں ہماری وہ ہمت، کہاں ایمان کی وہ مضبوطی۔ سیدنا علی بن حسین زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابلیس سانپ کی شکل میں آیا، آپ کے قریب آیا، آپ نے جناب آپ نے دیکھتے رہے اسے، اس نے سر اٹھایا، پھن پھیلایا، شوں شوں کر کے امام زین العابدین کو ڈرانا چاہا۔ اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے آپ کے انگوٹھے کو چوما، اس پہ منہ رکھا، بھئی ہون امام سمجھے گا میں نو ڈھنگ مار دے پیا تے پھر شاید نماز پان دے وے۔ آپ نے نماز نہیں توڑی، ابلیس ناکام ہو کے شرمندہ ہو کے بھاگ گیا۔ عاطف غیبی سے آواز آئی نام تو علی ہے، باپ تمہارے حسین ہیں، لیکن آج کے بعد تمہیں قیامت تک زین العابدین کہا جائے گا۔ تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میرے لیے دو راستے ہیں، یا میں نماز شروع رکھوں جاری رکھوں یا میں نماز چھوڑ دوں، اور اگر وہیں پڑھنی ہے تو پھر پکی طرح یقین کر لوں کہ سپ نس گیا، او سات پنے تلے لے گئے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 رکعت نماز سنا، تو نہیں تو پھر تو نس جس لئے دل دی دھڑکن بحال ہو گئی تو پھر کسی بڑے تو نماز پڑھ لگی۔ نماز جو رب نو پسند نہیں، افرا تفری تے بیٹ پر جناب والا رولا گولا اللہ نو نہیں چنگا لگتا۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ میری بارگاہ میں آنے والا اطمینان کے ساتھ آئے اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، تاکہ وہ سجدہ بھی کارآمد ہو اور نماز بھی توڑ چڑھ جائے۔ اب میرے پاک نبی علیہ السلام کے لخت جگر مولا حسین پاک کی ساری معاملات اور ساری تاریخی حقیقت آپ سب لوگ جانتے ہو۔ اس حال میں بھی وحدہ لا شریک نے آپ کے لیے گواہی دی کہ میرے نبی کا پتر صاحب اطمینان ہے۔ اب اس اطمینان کے پیچھے ایک تاریخی حقیقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ 9:30 بجے انشاءاللہ باجماعت نماز ادا ہوگی، تسلی رکھیے گا۔ توجہ میری جان، 10:30 صدیاں پہلے میرے پاک نبی علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام مینا کے دامن میں بیٹھے ہیں۔ جناب ابراہیم اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے نور نظر اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کے پاس مہلت ہے، فانظر، وقت لے لو، مہلت لے لو، تسلی سے سوچ لو اور اطمینان سے سوچ کے مجھے بتاؤ کہ ماذا ترا، آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے، آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب اسماعیل علیہ السلام نے مہلت کیا لینی تھی، نبی سے ہم کلام ہے، اگر ایک نبی باخبر ہے تو دوسرا بے خبر کیسے ہو سکتا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے اکیلے ابا جان، آپ اکیلے وہ عمر کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ آپ اکیلے مجھ اکیلے کو دیکھیں گے کہ اللہ کے کرم سے میں بہت
سارے صابروں میں دکھائی دوں گا، بہت سارے صابروں میں دکھائی دوں گا، بہت سارے صابروں میں دکھائی دوں گا۔ ان صابرین میں پہلا صابر ہے آمنہ کا لال، دوسرا صابر ہے شیر خدا، تیسری صابرہ ہیں خاتون جنت، چوتھے صابر ہیں مولا حسن، پانچویں صابر ہیں مولا حسین، اور اس کے بعد 6 بیٹے ہیں مولا علی کے، اس کے بعد بتیجے ہیں امام حسن کے شہزادے ہیں، اس کے بعد سیدہ زینب کے بیٹے ہیں، اور یہ اتنے سارے صابروں میں اسماعیل پاک کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ شاید اس لیے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ غریبوں سادہوں رنگی ہے داستان حرم، غریبوں سادہوں رنگی ہے داستان حرم، غریبوں سادہوں رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اقبال نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیے، فرماتے ہیں غریب، غریب کا معنی ناپید، نایاب، عجیب، انوکھی، سادہ۔ اتنی سادی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے اور سگی ماں سے بھی پوری بات نہیں کہتا۔ اتنے مولوی تقریر کر کے خود ہی جناب اپنی فوٹو لا کے کہندا بڑی مقبول حاضری ہوئی، جیاں برامن کاتبین نال اطلاع دے چھڑی ہو۔ اگر مقبول حاضری سے مراد یہ ہے کہ نعرے بڑے لگیں اور آپ کو پیسے زیادہ ملیں تو ایک کم تے کنجری بھی کر لیں، جو مردود ہوئے تو دنیا ہوتا ناچ ٹپ دیکھیں گے، مقبول دی ہوتی ہے تاں۔ اور اگر مقبول ہونے کا معنی ہے کہ اللہ قبول کیتا ہے، اللہ تو مرن تو پہلے دستا نہیں۔ غریب و سادہ ہو، یا ہم کسی کے جنازے میں جائیں تو دھوڑ پٹ چھڑنے ہیں، موئے دیاں فوٹووں میں چڑھا چڑھا کے، اپنی فوٹووں میں چڑھا چڑھا کے، اتھے پیو پیغمبر پیو اپنے پیغمبر پتر لے چلے اللہ دے نام تے ذبح کرنا، چھری بھی کولے، رسی بھی کولے، تے جناب حضرہ جدوں پوچھ دین پا پیو پتر تیار ہو کتھے چلے ہو تو کیا حکمت بنا سچ جواب کہ سچ بھی کہوں اور حاجرہ کا دل بھی نہ ٹوٹے اور ان پہ کوئی مصیبت کا پہاڑ بھی نہ گرے۔ اور کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا پوچھتی ہو کہ ہم بیٹا باپ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوست نے بلایا ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اور رنگین یہ ہے کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے، اور عشق الہی کی اس داستان میں پیسہ نہیں، زر نہیں، دولت نہیں، ہجرت نہیں، عشق الہی کی اس داستان میں اپنی شہرت کا خون ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اب جب میرے مالک جل جلالہ نے جس مقصد کے تحت اس آزمائش سے اپنے خلیل و ذبی کو ہمکنار فرمایا، جب وہ مقصد آزمائش پورا ہو گیا، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم خود آواز لگائی جیسے ہماری شان کے لائق ہے، او میرے پیارے ابراہیم۔ یا رب جبرائیل کو بھیج دیتے، فرمایا نہیں، میرا پیارا خلیل میرے عشق میں اس وقت جس محبیت اور مرتبے پہ فائز ہے، اس میں جب تک میں خود آواز نہ دوں اس وقت تک اس نے اپنے ارادے کو ترک نہیں کرنا۔ قد صدقت الرؤیا، سونیا خواب سچ کر دس گئی، اس تیری تعبیر تے اس ویلے ابلیس پریشان ہو کہندا من گیا ہن بک بک نہ کردا کہ میں تے کیا سی بھئی عزت دی کوئی کمی نہیں، نبوت کولے تے شہرت کولے تے مرن والے تے جان دین والے دا گھاٹا نہیں، تے پھر تو خلیل آکھنا ہے تے تنوں کدھر او کھاوے تے پھر پتہ چلنا یاری کیسی ہے، تے انہیں کیا ہن میں ذلیل بھی من گیا، اے واقعی تیرے خلیل ہون جو ہے، اے واقعی تیرا سنگی ہے تے یار ہے، اس وچ کوئی شک والی گل نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ
ایک دمبا ہے جو اسی مقصد کے لیے تخلیق کے گیا ہے جنت میں، اس دمبے کو اٹھاؤ اور جلدی پہنچو اور پیارے اسماعیل پاک کو وہاں سے اٹھا کے سائیڈ پہ کرو، جہاں اسماعیل پاک لیٹے ہیں اس جگہ دمبے کو لٹا دو۔ اور اسماعیل پاک کس طرح لیٹے ہیں؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ مالک کائنات فرماتا ہے جب باپ بیٹا دونوں نے دل سے ہمارے فیصلے کو تسلیم کیا اور باپ نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا، سینے کے بل نہیں، سینے کے بل لیٹنے سے منع کیا رسول اللہ نے، مردوں کو عورتوں کو دونوں کو، موٹا ہوئے یا پتلا ہوئے، سینے کے بل نہ لیٹنا، یہ حالت تیری اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ جبین کے جب لیٹا جائے تو سجدے کی شکل بنتی ہے، اور سجدے کی حالت میں جناب اسماعیل پاک کو لٹایا گیا۔ جبرائیل امین آئے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کے سائیڈ پہ کیا، جہاں اسماعیل پاک بیٹے ہیں وہیں دمبے کو چھوڑ دیا۔ اب ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ رہے، یہ دمبا جب جنت سے لایا گیا ہے نا تو آزاد ہے، اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی نہیں، اور جہاں دمبے کو لٹایا گیا ہے اس کے بعد میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے کان میں عرض کی ہو کہ سونیا میں پتر پاسے کر چھوڑیا ہے، سامنے دمبا رکھ چھوڑیا ہے، ان چھری جس توڑی چلے گی وہ پتر دی گردن نہیں ہے، دمبے دی گردن ہے، لہذا پہلے اس دمبے دیاں لتاں بنو، کہ دے گردن تے اپنا گوڑا مبارک یا پیر رکھو، پہلے قابو کرو پھر ذبح کرو، وہ سجدے سجے کھبے ہو جائے، ذبح ہون تو جان چھڑا جائے، جانور نس جائے تو جانور بھی جنتی ہے، چنگا تگڑا تے صحت مند ہے۔ تو جڑا چربیاں دے پہاڑ داند لے کے آنے نا وہ کچھ بھی نہیں اس دمبے دی صحت دے سامنے، کیونکہ یہ نریاں بیماریاں نے، یہ جس کھادا وہی ڈبیا، وہ دمبا جنتی، جنت دی جڑی صحت ہے وہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے بڑی عمدی شان بیان کی تھی۔ تو جنت وچ پلیا پلایا دمبا جب آن کے حضرت جبرائیل نے لٹایا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کان چ ایسی کوئی گل نہیں کی تھی، جناب انہوں پہلے قابو کرو، یہ لتاں بنو، یہ گاڈے تے جڑا ہے وہ گھوڑا مبارک یا پیر مبارک رکھو، پھر انہوں ذبح کرو۔ میں جڑی گل دسنا چاہتا ذرا اس تے توجہ دیو، توجہ کرو، توجہ۔ ہن دمبا آزاد ہے، لتاں اودیاں بدیاں نہیں، وہ دے گھوڑے اپنا گردن تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نہ پیر مبارک ہے نہ گھوڑا مبارک ہے، دمبا لیٹے آزاد اور چھری چل دی ہے اور دمبا سے باہر ہے، ایک سوت برابر بھی دائیں بائیں سر کا نہیں، ایک سوت برابر بھی دائیں بائیں سر کا نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ کپڑا بندھا ہے، جس ڈائریکشن پہ جناب ذبیح اللہ علیہ السلام کی گردن مبارک تھی وہیں دمبے کی ہے، چھری جہاں چل رہی تھی وہیں چل رہی ہے اور دمبا کٹ رہا ہے۔ اب اس دمبے سے اگر رابطہ ہو سکتا ہے تو آپ کہیں پوچھئے، میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ رہے، اگر آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے تو آپ پوچھئے، جھڑیاں دمبائیں آزاد جانوریں، لتاں تیریاں بدیاں نہیں، تیری گردن پہ کسی دا قبضہ نہیں، چھری چل گئی ہے، بڑی تسلی نال کٹ گئے اور کٹیا کے شان نہ لے کے آہا نہ کر لبوں کو سی، آہا نہ کر لبوں کو سی، خون جگر کے گھونٹ پی اور زخم پہ زخم کھا کے جی، زخم پہ زخم کھا کے جی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اس دمبے سے پوچھئے کہ جناب دمبا صاحب آپ دائیں بائیں نہیں ہوئے، شور نہیں بچایا، واویلا نہیں کیا، لتاں نہیں ماریاں، خون دا تیرا ایک قطرہ بھی جناب ابراہیم پاک تے کرتے مبارک تے شلوار مبارک تے نہیں لگا، ایڈا سا چھک کے ذبح ہو گئے جڑیاں، وجہ کیسی؟ وہ دمبا کہے گا شاید تمہیں معلوم نہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس کی جگہ لٹایا گیا ہے۔ مجھے کس کی جگہ لٹایا گیا ہے، میں کس کی نمائندگی کرنے آیا ہوں۔ اگر ذبیح اللہ کی جگہ لیٹا ہوا دمبا ذبح ہو جائے،
چیخے چلائے نہیں، واہ ویلا نہ کرے، ٹانگیں مان مارے، احتجاج نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، بغیر ہاتھ پاؤں بندے ایک سوت بھر بھی اپنی جگہ سے دائیں بائیں نہ ہو، تو اگر ذبیح اللہ کی عزت کا تقاضا نبھاتے ہوئے اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے دمبا اتنے پیار سے ذبح ہو رہا ہے، تو جو حسین کربلا میں محمد رسول اللہ کی جگہ کھڑا ہے، ذرا توجہ کرو جناب، آل وے تو آئی وے پتہ نہیں کتھوں کٹ کر لے آئے ہوں۔ میں عقل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، 72 تن قربان ہوئے جی، 120 140 تک کی ان کی تعداد آتی ہے تاریخ میں، میں فرض کر لیتا ہوں کہ 500 تھے، تو 500 کے مقابلے کے لیے یزیدی 1000 کافی نہیں، بولو تو یہ 22,000 کیوں آئے؟ اگر خدا شعور عطا فرمائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو ذرا بات توجہ طلب ہے۔ 72 120 140 چل یار 500 ہی صحیح، تو 500 نو ڈھان واسطے 22,000 کٹھے کیوں ہیں؟ اور 22,000 کٹھے ہو کے پھر بھی یزید کہتا ہے پانی بند کرو شاید جت جاواں تے اے ہار جاون، ورنہ میں نوں جاندا اے نسل کی دیت اے جنے کون ہے؟ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اب میرے مالک جل جلالہ کا اگلی فرمان سنیے، اس میں چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرا مالک جیسے یہ دعوت دیتا ہے نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرماتا ارجعی، واپس آ جا، پلٹا الی رب کے، اپنے پروردگار کی طرف۔ اور یہ جس ماحول میں جس اہتمام کے ساتھ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے نا، اس دعوت کے پیچھے آپ کا اور میرا یعنی بندے کا اور معبود کا ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ گواہی دے رہا ہے آپ کے اللہ رب العالمین کہ میرے پیارے نبی کا لخت جگر اتنی ساری مصیبتوں، اتنی ساری پریشانیوں، اتنے سارے دردوں، اتنے سارے آلام، اتنی ساری شہادتوں اور اپنی قربانی کو سمیت ان تمام چیزوں کو قبول کیے ہوئے ہیں، اور قبول اس طرح کیے ہوئے ہیں کہ جس میں تو راضی ہے میں راضی، جس میں تو راضی ہے۔ یہ ہوتا ہے مقام رضا، اور یہ جن کو نصیب ہو جائے پھر وہ اللہ کی تقدیر کے راستے میں دعاؤں کو بھی شامل نہیں کرتے۔ یہ میں اور آپ جتنے بھی اپنی بیماری اور لوگوں کی بیماری کے لیے دعائیں کرواتے ہیں نا، ہم مقام رضا والے نہیں۔ گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، واویلا ہو جاتا ہے، ادھر فون کر ادھر فون کر، اس کو تویز لے اس کو تویز لے، ہم مقام رضا والے نہیں۔ ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں اس مسئلے سے جو اللہ کی طرف سے ہمارے جو ہے وہ مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، کسی طرح جان چھوٹ جائے، کوئی منت منا، کوئی روزہ رکھا، کوئی صدقہ دیا، کوئی خیرات کرا، کوئی دعا میں لگ جائے۔ لیکن دیکھو ذرا کربلا کے میدان میں اللہ بارش بھیجتا نہیں، حسین پاک مانگتے نہیں، اللہ پانی بھیجتا نہیں، حسین پاک مانگتے نہیں۔ جن شہزادوں کے لیے جنت کے جوڑے آ چکے ہیں ان کے لیے جنت کے کھانے کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ کھانے بھیجتا نہیں، حسین پاک مانگتے نہیں۔ اللہ فرشتوں کی فوج اتارتا نہیں، حسین پاک مانگتے نہیں۔
اللہ رب العالمین یزیدیوں کے لیے کوئی زہریلی آندھی چلاتا نہیں، حسین پاک کو دعا فرماتے نہیں، اللہ رب العالمین کوئی سبب نہیں عطا فرماتا، کوئی ایسا ذریعہ نہیں عطا فرماتا کہ جس کی وجہ سے حالات پلٹ جائیں، اور حسین پاک کسی ایسی چیز کی تمنا بھی نہیں کرتے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نمائندگی اپنی نہیں کر رہے، یہ نمائندگی رسول اللہ کی کر رہے ہیں، جس میں حسین ہے اور اس میں شہادت محمد پوشیدہ ہے، جس میں حسن مجتبی ہے اس میں شہادت محمد رسول اللہ پوشیدہ ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام سبب میں سے کسی اسباب کے محتاج اس لیے نہیں کہ آپ کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، للعالمین ہو، جس کے سبب ساری کائنات کا نظام چل رہا ہو، وہ کائنات کے کسی سبب کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حل چلاتا رہوں اور میرا بیٹا ملک کا وزیر اعظم بن جائے، وہ میرا محتاج ہے، میں اس کا محتاج نہیں، کیونکہ میں اس کی اصل ہوں، وہ میری فرع ہے۔ درخت بھلے 200 فٹ اونچا ہو اور تنوں ایک صاحب سے اس کے ساتھ لکڑی ہو، وہ محتاج ہے جناب والا، جڑ کی جڑ محتاج ہے، بیج کی بیج محتاج ہے، زمین کا زمین محتاج ہے آمنہ کے لال کی۔ اصل کبھی فرع کی محتاج نہیں ہوتی، یہ اصول کی بات ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں حضرت سعدی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اس کائنات کی اصل ہیں، تو اصل وجود آمدی از نخست، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہر چے موجود شد فرع تست۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام خود سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا اور حضرت خاتون جنت کی روحانی توجہات نصیب تھی۔ میں آخر میں ایک گزارش بطور سبق اور بطور تبلیغ کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا اس پہ توجہ دیں۔ ہمیں یزید لعین سے اس وقت نفرت ہوئی جب ہم تک یہ خبر پہنچی کہ اس ذلیل نے اور اس کے حواریوں نے، جہنمیوں نے نسل رسول کو ظلماً قتل کیا ہے۔ اس خبر کے بعد ہمیں یزید لعین سے نفرت ہوئی، ہمیں یزیدیوں سے نفرت ہے، ہمیں ان سے، ان کے چاہنے والوں سے نفرت ہے، ان کی لیے جو نرم گوشے رکھتے ہیں ہر اس بدبخت سے ہمیں نفرت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میرے آقا حسین پاک کو یزید سے نفرت کب ہوئی؟ کیا مکہ مدینہ چھوڑنے کے بعد؟ کیا کربلا میں پہنچنے کے بعد؟ کیا پانی بند کیے جانے کے بعد؟ کیا سارے اہل و عیال کو، برادران کو اور اعزاء و اقربا کو شہید کر دیے جانے کے بعد؟ اور کیا اپنا وجود پاک زخموں سے چور چور کیے جانے کے بعد؟ نہیں، میرے حسین پاک کو یزید سے نفرت اس وقت ہوئی کہ جب آپ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ یہ شریعت کا باغی ہے، یہ رب کی حدوں کو توڑنے والا ہے، یہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے اور کہتا ہے اس وچ کیڑی گل ہے، یہ شریفوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، ان پہ زیادتیاں کرتا ہے اور معاشرے کے کمینوں کے ساتھ سنگت لگاتا ہے، یہ یتیموں مسکینوں کا مال ضبط کرتا ہے اور ریچھوں اور کتوں کو پالتا ہے، شاعر اللہ کی توہین کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، جھوٹ بول کے فخر کرتا ہے کہ اساں کیڈا کوڑ ماریا تو کتنا نفع ہو گیا ہے۔ جب میرے آقا حسین پاک کو یہ خبر ملی کہ تخت اقتدار پر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو شریعت کا باغی ہے، جو اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے، جو شاعر اللہ کی تعظیم کا منکر ہے، جس کے دل میں بزرگوں کا احترام نہیں، جو ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتا، تو میرے مولا حسین کے دل میں اس وقت یزید سے نفرت پیدا ہوئی۔ لہٰذا حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یزید سے اس لیے تو نفرت کی جائے کہ وہ ظلم میں اور اس قتل میں براہ راست جو ہے وہ اس کا حصہ ہے اور اس کا کردار ہے، لیکن اس لیے بھی نفرت کی جائے، اور یہ سنت حسین ہے
کہ وہ رسول اللہ کے دین کا باغی ہے، ہم اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے تو پھر یزید اکیلا نہیں، اب تک جو یزید کے راستے پہ چلا ہر وہ لعین ہمارے سامنے نفرت کا مستحق ہوگا۔ اور اگلی بات میں عرض کرتا ہوں کہ یزیدیت زندہ باد، مردہ آباد اور حسینیت زندہ آباد، یہ دو نعرے ہیں۔ حسین ایک ہستی کا نام ہے اور حسینیت ان کے کردار عظیم کا نام ہے۔ یزید ایک فرد لعین کا نام ہے اور یزیدیت اس کے کالے کرتوتوں کا نام ہے۔ حسینیت زندہ باد نعرہ لگانے سے حسینیت نے نہ زندہ ہونا ہے نہ یزیدیت نے مرنا ہے۔ اگر حسینیت کو زندہ کرنا ہے تو کل سے بسم اللہ کرو، 5 پوری پڑھو، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، بہن بیٹیوں کی عزت کے پہرے دار ہو جاؤ، شریعت مطہرہ کے پاسدار ہو جاؤ، عقیدہ ختم نبوت کے سپاہی بن جاؤ، مساجد سے مساجد والوں سے محبت کرو، دین اور شریعت کا کام جہاں ہو ان کے معاون بن جاؤ، خیر کا مسئلہ جہاں پہ ہو وہاں آگے آگے آؤ، جہاں شر اور ظلم کی بات ہو اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب میرے و آپ کے کردار میں حسینیت آئے گی تو حسینیت زندہ ہوتی چلی جائے گی، اور حسینیت زندہ ہوتی چلی جائے گی تو مقابل یزیدیت مرتی چلی جائے گی۔ نعرہ لگانے سے نہ حسینیت نے زندہ ہونا ہے نہ یزیدیت نے مرنا ہے۔ اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہو پاکستانی لوگ کہ نعرہ منشور ہوتا ہے، اور اگر منشور پہ عمل نہ ہو تو کام مناسب نہیں رہتا۔ لہذا اگر منشور اپنا یہ ہے کہ حسینیت زندہ باد تو پھر وہ کام بھی کرنے پڑیں گے جس سے حسینیت زندہ ہو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سلامت باکرامت رکھے۔ علماء کرام جو تک تشریف فرما رہے جنہوں نے نماز پڑھنی تھی وہ چلے گئے۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ کچھ حضرات نماز کے لیے چلے جائیں گے تو میں شاہ جی سے کہتا جی میں مغرب وہ صحیح پڑھ لینا، 8 بجے میری تقریر شروع کرا دیں۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک عالم دین بیٹھا ہو نا تو وہ سینکڑوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ وہ جو چلے گئے میرا نقصان ہوا، وہ مجھ سے میں ان کی دعائیں لے لیتا، ان کی شاباش لے لیتا، وہ کو میری بات کی تائید کر دیتے، میرے لیے زیادہ اچھا ہو جاتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 3 منٹ ابھی باقی ہیں، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جانے اور شاہ جی جانے 9:30 بجے جماعت کھڑی ہو سکتی ہے۔ ابھی اذان ہوگی، جنہوں نے وضو تازہ کرنا ہے وہ کریں، اذان کے فوراً بعد نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ تمام احباب کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔